بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر۔ حضرت امیر معاویہ کا دور تھا۔ 20 سال ان کا دور حکومت رہا اور 10 سال گزر جانے کے بعد انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا، یزید کو۔ لیکن 5 شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ان میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شامل ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا، کیسر و کسرا کی سنت پر عمل کریں ہم کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے۔ یہ کام مشاورت سے تو نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ نے کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی جبر نہیں کیا۔ 10 سال یزید ولی عہدی میں رہا، پھر امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ولی عہد کی بیعت جو تھی وہ بیعت خلافت میں منتقل ہو گئی۔ تمام عالم اسلام نے قبول کر لیا یزید کو، لیکن جو 5 صحابہ تھے ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے، باقی 4 رہ گئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس سب سے بڑے تھے اور امت کے سب سے بڑے عالم انہیں کہا جاتا ہے اور قرآن کے سب سے پہلے مفسر تھے۔ عبداللہ ابن عمر کافی حدیثیں جو ہیں ان کی روایات ان سے ملتی ہیں۔ ان دونوں نے مان لیا، انہوں نے کہا اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ امت کے بیچ میں خون ریزی کی جائے، لہٰذا انہوں نے بیعت کر لی۔ عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہما یہ اڑ گئے اپنے موقف پر کہ خون ریزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین ابن علی جو تھے وہ ریزسٹ کرنا چاہ رہے تھے، مکہ میں مدینہ چھوڑ کے مدینہ کے گورنر سے پوچھ کے وہ مکہ میں آ گئے یہ دونوں۔ یہ تیسرا دور جو تھا مسلمانوں کا شہادتوں کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پہلا دور وہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تھی دین کی، جب دین کا بتایا تھا، جب اسلام کا بتایا تھا لوگوں کو، تو تب شہادتیں ہوئی تھیں بہت زیادہ۔ اور دوسرا تب تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کے دور حکومت کے آخری 2 سال، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت، اس میں جنگیں ہوئیں اور 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ تو یہ ساری شہادتیں صرف دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تھیں، یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھیں کہ دین کے نظام کو قائم رکھا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفے سے خطوط آ رہے تھے، شیعان علی کیونکہ کوفہ میں موجود تھے، کوفہ کو حضرت علی نے دارالحکومت بنایا تھا تو وہاں پہ شیعان علی موجود تھے، وہاں سے خطوط کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ رہے تھے خطوط، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہ کوفیوں پر اعتماد مت کیجیے گا، جب ڈنڈا چلتا ہے کہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، کوفی لا یوفی۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ پکا کر لیا اور انہوں نے ضد پہ اڑے رہے کہ نہیں میں تو جاؤں گا، یہ سب تو اللہ کی طرف سے تھا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم کوئی فیصلہ کر لو تو پھر اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے اسے اللہ پہ چھوڑ دو۔ سب نے سمجھایا کہ مت جائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے سب سے زیادہ زور دیا کہ مت جائیں، حسین خدا کے لیے مت جاؤ، اگر جانا ہی ہے تو بال بچوں کو مت لے کر جاؤ۔ لیکن ارادہ پختہ تھا، شہادت انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذبح کر دیا گیا تھا، تمہیں بھی کہیں تمہارے بیوی بچوں کے سامنے نہ ذبح کر دیا جائے، تم مت جاؤ، تم وہاں پہ مت جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا سب کچھ۔ مسلم بن عقیل کو انہوں نے بھیجا، یہ بھی ایک صحابہ تھے، انہیں بھیجا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ جا کے بیعت لی انہوں نے کوفہ میں، اور 12,000 جو کوفی تھے انہوں نے بیعت کر لی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ آپ یہاں آ جائیں، یہاں حالات سازگار ہیں، یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یزید کو ہم دیکھ لیں گے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ آ جائیں۔ جب یہ یہاں سے نکل پڑے تو وہاں سے یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا، اس نے لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، سختی کرنی شروع کر دی کوفیوں پہ کہ واپس لو یہ بیعت جو ہے، تم نہیں کر سکتے ایسا۔ لوگوں نے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا کوفہ کا، تو انہوں نے اس کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ جو گورنر کے ساتھ کچھ لوگ تھے انہوں نے ان پہ پتھر برسانے شروع کر دیے، تو کچھ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ یہ نتیجہ نکلے گا، تم ایسا کر رہے ہو تو ایسا نتیجہ نکلے گا، تمہارے ساتھ یزید یہ کر دے گا، تمہارے ساتھ یزید وہ کر دے گا۔ تو کافی لوگ جو تھے وہ چلے گئے اور اس کے بعد مسلم بن عقیل کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام ملا کہ کوفہ کے لوگوں نے تو بغاوت کر دی ہے، وہ ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے،
وہاں سے وہ واپس جانا چاہتے تھے، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ان کے ساتھ تھے وہ آڑے آ گئے کہ اب تو میں اپنے والد کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو ایک غیرت مند، ایک غیور انسان تھے، ایک بہادر انسان تھے، شجاعت اور دلیری تھی ان کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو پھر آگے چلتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں۔ تو جب کربلا پہنچے تو آگے 1000 کا لشکر عبید اللہ ابن زیاد کا انتظار کر رہا تھا ان کا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حر بن یزید تمیمی کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان پہ ظلم و تشدد کرو اور انہیں کہو کہ یہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، لیکن جب وہ نہیں مانے تو حر بن یزید تمیمی جو تھا وہ خود بھی اچھا ایک مسلمان تھا، تو وہ آپ کے ساتھ ہی ہو گیا اور آپ کے ساتھ ہی لڑا۔ وہ پھر اس نے عمر بن سعد کو بھیجا جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں ساتھ دیا تھا، اور جب گھیراؤ کر لیا تھا کافروں نے ان کا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ وہ نرمی کرتا رہا، اس عظیم باپ کا خون تھا، نہیں سختی کر سکا۔ اس نے بولا کہ آپ چلے جائیں دمشق، چلے جائیں یزید کے پاس اور اپنا معاملہ جو ہے وہاں پہ سیٹل کر لیں۔ لیکن جب اسے پتہ چلا، عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا، تو اس نے پھر سب سے زیادہ سخت ترین ایک افسر بھیجا اپنا شمر کو، تو اس نے آ کے پھر فیصلہ کن معاملہ کیا اور جنگ لڑی اور شہید کیا انہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کا نام لے کے بولا، انہیں چلاکی تو ان کے اندر تھی نہیں، چلاکیاں کرنے وہ تھوڑی آئے تھے، وہ تو اپنے نانا کا دین یہاں پہ بچانے کے لیے آئے تھے، وراثت بننے سے، دین کو وراثت بننے سے بچانے کے لیے آئے تھے یہاں پہ۔ انہوں نے ایک ایک بندے کو کہا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا تم لوگوں نے خود مجھے یہاں نہیں بلایا؟ لیکن پھر تو وہ زیادہ ڈر گئے کہ اب یہ ہمارے خط بھی نکل آئے ہیں، ہمارے نام بھی اس میں شامل ہیں، تو اگر یہ یزید کو پتہ چل گیا انہوں نے تو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اب نہ وہ انہیں آگے بھیج رہے تھے اور نہ وہ انہیں پیچھے بھیج رہے تھے، اب ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ انہوں نے انہیں شہید ہی کرنا تھا۔ 72 آدمی تھے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے، 20 خاندان بنی ہاشم کے تھے، ایک ایک کر شہید ہوتے گئے، فوراً ہی شہید نہیں ہو گئے، ایک ایک بندہ لڑا، ایک ایک بندہ بڑی شجاعت اور دلیری کے ساتھ لڑا، بڑی بہادری کے ساتھ لڑا۔ ان میں ایک بچہ تھا چھوٹا، دودھ پیتا بچہ تھا، ایک انفینٹ تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ ان میں ایک صحابہ تھے زین العابدین، بس وہ رہ گئے کیونکہ انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ بیمار تھے۔ یہ واقعہ 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 50 برس گزر گئے تھے۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد خیموں کو آگ لگا دی تاکہ خطوط کے تھیلے جل جائیں، کیونکہ وہ ثبوت تھا نا ان کے لیے، انہوں نے وہ ثبوت ختم کرنے تھے۔ جب شہید کر دیا تو پھر انہوں نے وہ ثبوت بھی ختم کرنے تھے کہ کہیں یہ ثبوت کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں، تو انہوں نے ان خیموں کو کیا کیا، آگ لگا دی۔ لیکن ایک بات، خواتین کی بے حرمتی قطعاً نہیں کی گئی اس میں۔ یہ عظیم سانحہ کربلا ہے اور اس میں بہت سے اختلافات ہیں علماء کرام کے، لیکن جو میں نے پڑھا، جو میں نے سنا، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔